اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم. ناظرین و سامعین کرام، آج ایک اہم موضوع پر آپ کو دعوت فکر دینی ہے اور وہ اہم موضوع یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے غلاموں سے یہ ارشاد فرما دیں کہ کیا اہل علم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں. اور یہ استفہامیہ انداز بتا رہا ہے کہ واضح طور پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی اہل علم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. اور اسی طرح اسی مضمون پر مزید قرآن مجید میں اللہ پاک نے مختلف مقامات پر یہ ارشاد فرمایا کہ کیا روشنی اور تاریکی برابر ہو سکتے ہیں، اسی طریقے دن اور رات برابر ہو سکتے ہیں. اور واضح طور پر یہ سمجھایا کہ تاریکی اور روشنی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، دن اور رات کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے اہل علم اور جو جاہل ہیں وہ برابر نہیں ہیں. تو قرآن مجید نے واضح طور پر ایک اصول قائم کیا کہ اہل علم کو اللہ رب العزت نے جاہلوں پر فضیلت اور فوقیت دی ہے اور انہیں ہر معاملے میں ان پر برتری جو ہے وہ عطا فرمائی ہے، اور یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. تو سامعین گرامی، وہ اہم موضوع جس پر میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، جس کی طرف اور دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، اور یہ مزید تحقیق کو ابھارنے کے لیے، اور میں چاہتا ہوں کہ سامعین و ناظرین کرام اس پر اپنی آراء سے نوازیں. لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ میں نے جو ابھی گزارش کرنی ہے، اس کے بعد آپ جو بھی اس کی تائید یا تردید کی طرف جائیں تو وہ دلیل کے ساتھ اپنے آراء سے نوازیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس مشاورتی عمل میں تمام ناظرین و سامعین کرام شریک ہوں گے. مجھے اس آیہ کریمہ کی روشنی میں یہ عرض کرنا ہے کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، ان میں جمہوری نظام جو ہے، اور ڈیموکریسی اور جمہوریت، اسلام کے نقطہ نظر سے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. تو سامعین محترم، جتنا مطالعہ قرآن مجید کا آپ کریں گے اور حدیث پاک کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اسلام اور جمہوریت جو ہے، جو موجودہ جمہوریت پاکستان میں ہے، اس کا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. یعنی یہ وہ نظام ہے جو ہم نے یورپ اور مغرب سے لیا ہوا ہے، اور ان کی نقالی کرتے ہوئے ہم اس جمہوریت پر عمل پیرا ہیں. اس کی مثال میں یوں دینا چاہوں گا کہ قرآن مجید نے تو اصول قائم کیا کہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے. تو آپ موجودہ سیاسی نظام میں جب ایم این اے اور ایم پی اے کا انتخاب کرتے ہیں، پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ تک بھیجنے کے لیے وہی لوگ پھر آگے وزارتوں میں آتے ہیں. تو پولنگ سٹیشن کے باہر جو آپ لائن بناتے ہیں، اس میں عالم اور جاہل کو برابر ایک لائن میں کھڑا کرتے ہیں. پی ایچ ڈی حضرات بھی اسی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے، اور جو بالکل سفید ان پڑھ ہے، جس نے مدرسہ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا اور کبھی اس کے دروازے سے داخل بھی نہیں ہوا، وہ بھی اسی بیلٹ پیپر پر برابر اہل علم کے وہ ووٹ کاسٹ کرتا ہے. اور میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ وزیر خارجہ کو منتخب کرنے کے لیے اس شخص کو لائن میں کھڑا کیا جاتا ہے، اس کی رائے لی جاتی ہے جسے
خارجہ پالیسی کے جو اصول ہیں اس کا قطعاً کوئی ادراک اور علم نہیں ہے، اور حتیٰ کہ وزیر خارجہ کا معنی بھی اگر آپ اس سے پوچھیں تو اسے معلوم نہیں ہوگا کہ وزیر خارجہ کس مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح وزارت داخلہ ہے اور دیگر، میں بات کو طول نہیں دینا چاہتا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نظام میں جو موجودہ جمہوری نظام ہے، سب سے بڑی خامی ہی یہ ہے کہ قرآن مجید نے تو ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور یعنی اہل علم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اور آپ نے اس نظام میں دونوں کو برابر کھڑا کر دیا۔ یہی اس کی بنیادی خامی جس کی وجہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کار شوق کہ از مغز 200 خر فکر انسانی نمی آید۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس جمہوری طرز عمل سے گریز کریں کیونکہ یہ پکا غلام بناتا ہے، اور اگر 200 گدھوں کا دماغ مل جائے وہ اکٹھا ہو کر بھی ایک انسان کی سوچ اور فکر کے برابر بھی نہیں ہو سکتا جو صاحب علم ہو، جو صاحب شعور ہو۔ تو اس لیے یہ میرا نقطہ نظر کسی تکبر کی بنیاد پر نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین کرام، کبریائی تو اللہ کی چادر ہے، اور انسان کو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ تو عاجزی اور تواضع حضور کا ارشاد گرامی ہے، غلاموں کو اپنانی چاہیے۔ یہ صرف میں نے دعوت فکر دی کہ اگر آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں، قرآن مجید کی نص میں نے پیش کی، اور صحابہ کرام کے دور میں خلفائے راشدین کا انتخاب جس طریقہ کار پر کیا گیا وہ بھی شورائی نظام تھا، موجودہ جمہوریت کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس لیے موجودہ جمہوریت کا میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور شورائی نظام جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یعنی ان کے جو اس طرح کے امارت کے معاملات تھے اور جملہ مشاورت کے، ان میں شورائی نظام تھا، اسی کے تحت خلفائے راشدین کا انتخاب کیا گیا۔ تو سامعین محترم، میں پھر ایک بار دعوت فکر پیش کرتا ہوں کہ آپ اس پر غور و فکر کریں گے۔ انشاءاللہ مزید اس پر میری گفتگو کا دوسرا حصہ میں نیکسٹ جو ویڈیو ہے اس میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔